زارا ایک بہادر اور خود مختار لڑکی تھی جو ایک مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھی۔ یہی وہ رات تھی جب اسے پہلی بار ریحان ملا تھا۔ ریحان ایک پراسرار شخص تھا، پرکش اور سنجیدہ۔ زارا کو لگا جیسے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ تم جو کچھ کرنے جا رہی ہو وہ تمہیں بہت خطرے میں ڈال سکتا ہے، ریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ ریحان مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ یہ جاننا ضروری نہیں، لیکن تمہیں بچانے والا میں ہی ہوں۔ زارا کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ اس کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر اس راز کی تہہ تک پہنچنے لگے۔ تحقیقات کے دوران زارا اور ریحان کے درمیان ایک عجیب سا تعلق بننے لگا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے اور زارا کو احساس ہوا کہ ریحان صرف ایک محافظ نہیں بلکہ اس کا دل بھی چرانے لگا ہے۔ ایک شام وہ دونوں ایک پرانے کتب خانے میں بیٹھے تھے جہاں زارا پر کچھ حملہ آوروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ریحان نے برق رفتاری سے انہیں سنبھال لیا۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ تم عام انسانوں جیسے تو نہیں لگتے۔ ریحان نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارے سوالوں کے جواب وقت پر ملیں گے، ابھی تمہیں صرف مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ زارا کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ریحان پر یقین کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے وہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے، زارا کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ محض کرپشن کا نہیں تھا، بلکہ شہر میں ایک بڑی سازش رچی جا رہی تھی۔ اس سازش میں کئی بااثر لوگ شامل تھے، جن میں کچھ سیاستدان اور اعلی عہدیدار بھی شامل تھے۔ ایک رات زارا کے ہاتھ ایک ایسی دستاویز لگی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ دستاویز اس بات کا ثبوت تھی کہ جس بزنس مین کے خلاف وہ تحقیقات کر رہی تھی وہ نہ صرف مجرم تھا بلکہ اس کے کئی سیاسی تعلقات بھی تھے۔ زارا کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب اسے پتہ چلا کہ ریحان انہی لوگوں میں سے ایک تھا جن کے خلاف وہ ثبوت اکٹھا کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے ریحان؟ زارا نے غصے اور دکھ میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ ریحان نے افسوس سے کہا، زارا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اس کھیل کا حصہ ضرور تھا، لیکن میں اب بدل چکا ہوں۔ زارا کو اس پر یقین نہیں آیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ریحان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن اسی لمحے جب زارا کو لگا کہ وہ سب کچھ ہار چکی ہے، اس نے ریحان کو انہی لوگوں کے خلاف کھڑا پایا جن کے لیے وہ کام کر رہا تھا۔ ریحان نے خود کو قربان کر کے زارا کو بچایا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زارا کو دستاویزات سمیت محفوظ راستہ دیا تاکہ وہ سچائی کو دنیا کے سامنے لا سک۔ مجھے معاف کر دینا زارا، شاید میں تمہارے قابل نہیں، لیکن میری محبت ہمیشہ سچی تھی۔ یہ کہہ کر ریحان نے خود کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تاکہ زارا بچ سکے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے وہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے اور یوں انصاف کی جیت ہوئی۔ زارا نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کا دل خالی تھا۔ وہ ریحان کو کھو چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک اسے ایک غمناک خط ملا۔ میں زندہ ہوں، لیکن تم سے دور رہنا میری مجبوری ہے۔ محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے ہم ساتھ ہوں یا نہیں۔ زارا نے مسکراتے ہوئے خط کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔